پیارے بچوں، آج کی کہانی ہے ایک لالچی حلوائی کی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک خوبصورت سے گاؤں میں ایک چھوٹا سا گھر۔ اس گھر میں ایک حلوائی اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ دن رات محنت تو کرتا، لیکن پھر بھی اسے 2 وقت کی روٹی بہت مشکل سے ملتی، اور اسی بات کو لے کر اس کا اور اس کی بیوی کا ہمیشہ جھگڑا رہتا، اور وہ بہت مشکلوں سے زندگی گزار رہا تھا۔ اس کے ٹھیلے کے سامنے عباس کی مٹھائی کی بہت بڑی دکان تھی، جس پر ہمیشہ لوگوں کا رش رہتا، اور یہی وجہ تھی کہ سلیم سے کوئی بھی مٹھائی نہ لیتا، کیونکہ تمام لوگ بڑی دکان پر جاتے اور اس سے ہی مٹھائی لیتے۔ شروع میں تو سب ٹھیک تھا، لیکن اب سلیم کے حالات بہت تنگ ہو چکے تھے۔ اس کے پاس 2 وقت کی روٹی بھی نہ تھی، اور وہ بہت پریشان تھا۔ ایسے ہی بہت سے دن گزر گئے، لیکن سلیم کے پاس کوئی بھی مٹھائی لینے نہیں آتا تھا۔ پھر ایک دن سلیم کریانے والے کی دکان پر چینی لینے گیا، تو کریانے والا سلیم سے کہنے لگا، ارے بھائی، تمہیں پتہ ہے چینی کا ریٹ کیا ہو گیا ہے؟ چینی بہت مہنگی ہو گئی ہے، اس لیے تم ملاوٹ والی چینی لے جاؤ، وہ سستی بھی ہے۔ سلیم اس سے کہنے لگا، نہیں بھائی، میں لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتا، میں ایمانداری سے اپنی دکان چلانا چاہتا ہوں۔ اتنے میں وہاں پر عباس بھی آ گیا، اور وہ کریانے والے سے کہنے لگا، مجھے 5 کلو ملاوٹ والی چینی دے دو۔ جب سلیم نے یہ سنا تو وہ عباس سے کہنے لگا، ارے بھائی، تم لوگوں کو دھوکہ دو گے؟ تو عباس کہنے لگا، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہوں تبھی تو میری دکان چل رہی ہے، اور تمہاری طرح میں اپنی دکان پر بیٹھ کر مکھیاں تو نہیں مارتا۔ اور وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ کریانے والے کو عباس کی بات بہت بری لگی، لیکن پھر بھی اس نے عباس کو چینی دے دی۔ عباس جب چینی لے کر چلا گیا تو سلیم نے بھی اچھے والی چینی لی اور اپنی دکان پر آ گیا۔ اتنے میں وہاں پر ایک بوڑھی عورت آئی، اور وہ سلیم سے کہنے لگی، بیٹا، مجھے تھوڑی سی جلیبی دے دو۔ اور سلیم اس کو کھانے کے لیے جلیبی دے دیتا ہے، اور وہ بوڑھی عورت جلیبی کھانے کے بعد سلیم سے کہتی ہے، بیٹا، تم مجھے بہت پریشان لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو سلیم اس کو سارا قصہ سناتا ہے۔ تو وہ بوڑھی عورت ایک ڈبی جس کے اندر جادوئی چینی ہوتی ہے وہ سلیم کو دیتی ہے، اور کہتی ہے، بیٹا، اگر تم اس کو اچھی نیت سے استعمال کرو گے تو تمہیں نفع ہوگا، اگر بری سے تو صرف نقصان۔ تو سلیم وہ چینی اپنی مٹھائی میں ملا لیتا ہے، اور اس کی مٹھائی کی خوشبو دور دور تک پھیل جاتی ہے، اور اس کے پاس لوگوں کا رش ہوتا ہے جو جلیبی لینے اس سے آئے ہوتے ہیں۔ عباس بھی یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ تمام لوگ صرف سلیم سے ہی مٹھائی لے رہے ہوتے ہیں، اور وہ سر پکڑ کر رہ جاتا ہے۔ ایک رات عباس چوری سے سلیم کے گھر داخل ہوتا ہے، کیونکہ اسے پتہ لگتا ہے کہ سلیم کے پاس کوئی جادوئی ڈبی ہے، جس کو چرانے کے لیے وہ سلیم کے گھر جاتا ہے۔ وہ چوری سلیم کے کمرے میں داخل ہوتا ہے، اور جادوئی ڈبی کو دیکھ کر کہتا ہے، اچھا، تو یہ ہے وہ ڈبی جس کے اندر جادوئی چینی ہے، جس کو یہ سلیم اپنی مٹھائی میں استعمال کرتا ہے، اور اس کے پاس لوگوں کا رش ہوتا ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیسی مٹھائی بیچتا ہے۔ اور وہ آگے بڑھ کر وہ ڈبی چرا لیتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ بوڑھی عورت نے کہا تھا
کہ جو اس کو اچھی نیت سے استعمال کرے گا وہ نفع پائے گا، اور جو بری نیت سے استعمال کرے گا وہ صرف نقصان پائے گا۔ اگلی صبح جب عباس اپنی دکان پر جاتا ہے تو وہ ساری چینی اپنی مٹھائی میں ملا لیتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ جلیبی نکالتا ہے تو اس کی جلیبی جلی ہوئی نکلتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے۔ جب وہ دوبارہ جلیبی نکالتا ہے تو وہ بھی جلی ہوئی نکلتی ہے۔ عباس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن پیارے بچوں، آپ کی سمجھ میں تو آ گیا کہ عباس نے لالچ کی، جس کی وجہ سے اس کو صرف نقصان ملا۔ تو پیارے بچوں، کیسی لگی آپ کو کہانی؟ اگر اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کبھی بھی لالچ نہ کریں۔